إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على الرسول الأمي المكي المدني الأبدعي سيدنا المسدد بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أنعم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. وخليفته وباب مدينة علمه وصاحب كتاب صحيفته والكاشف في بعثه وكربه والناظم في بيته ولباسه وصاحب السلسبيل والتصنيم والكوثر وفاتح بدر وحنين وخيبر وقاتل مرحب وأمر وأنصر إمام المشرقين باغب الزيغتين ساجد القبلتين والد الحسنين إمام المشارق والمغارب نقطة ظاهرة المطالب مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب باقية متواترة متوافرة ولا تضائقه على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ہم سید مجالس کا سلسلہ جو آج شروع ہو رہا ہے موضوع معرفت امام کے تحت انشاءاللہ کچھ عرائض آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے. جس حدیث کی ہم نے تلاوت کی نہ صرف یہ کہ فرشتین اس حدیث کو نقل کرتے ہیں بلکہ تمام صحت اسلامی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اور یہ وہ حدیث ہے مناظرے میں حق کی طرف دعوت دینے کے لیے اس حدیث کو پڑھا جاتا ہے. اور آپ سب پوری حدیث سے واقف ہیں. من مات ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. زمانے ہی کی طرف پلٹتی ہے من کی طرف، جو حدیث کے شروع میں آیا. من ماتا، جو شخص مر گیا، وہ مومن، وہ مسلمان، وہ انسان کہ جو دنیا میں آیا، زندگی کی، اور جس زمانے میں اس نے زندگی گزاری اس زمانے کے امام کی معرفت اگر اس نے حاصل نہیں کی. رسول کا فرمان ہے ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کی موت کفر کی موت ہے، اور کفر کی موت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. عزیزان گرامی، دو دانشمند ہم سفر ہیں، سفر کر رہے ہیں. سفر ہر انسان کو درپیش ہوتا ہے. علماء حضرات بھی سفر کرتے ہیں، تاجر بھی سے سفر کرتا ہے. جب تاجر سفر کرتا ہے تجارت کی باتیں ہوتی ہے. اور جب دو اہل علم دو مختلف
فرقوں سے تعلق رکھنے والے، ایک کا تعلق مسلک حرکات ہے، دوسرا والا اس کا غیر ہے، ہم سفر ہیں اور سفر کے دوران ان کی گفتگو چھڑ رہی۔ اب اس دانشمند کو، اس عالم کو اگر راہ راست کی طرف ہدایت کی جائے تو کس حدیث کے ذریعے سے ہدایت کی جائے؟ اس عالم نے یہی حدیث پڑھی، کہا کہ اس حدیث کو سننا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہا کہ ہاں یہ حدیث ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ کہا بس میرا ایک ہی سوال ہے، ایک ہی سوال ہے، تم اس حدیث کو مانتے ہو، یہ سچی حدیث ہے، رسول سے نقل ہوئی ہے؟ کہا میں اسے مانتا ہوں۔ کہا یہ بتا دو کہ رسول کے انتقال کے بعد، رسول کی رحلت کے بعد، رسول کی ایک ہی بیٹی ہے، رسول کی چھوٹی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، توجہ رکھیے گا، جناب سیدہ اس دنیا میں آئی اور اس دنیا سے رحلت فرما گئی۔ بتاؤ رسول کے انتقال کے بعد 70 دن یا 75 دن یا 95 دن زندہ رہی، ان کا امام کون تھا؟ بس یہ سوال ہے اور یہ دانشمند فکر کے اندر غرق ہو گیا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ وہ اس سے اختلاف رسول ہے لابد اور ضروری ہے، مجھے ماننا پڑے گا کہ جناب سیدہ کا امام کوئی اور نہیں سوائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور یہ ایک حدیث ہے، لیکن اس سے حق کی طرف دعوت بھی دی جاتی ہے اور یہ حدیث ہم اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ زمانے کے امام کی معرفت اس قدر اہم موضوع ہے، اس قدر اہم موضوع ہے کہ جسے علماء نے بھی اور ائمہ نے بھی تعلیم کی خصوصیت کے ساتھ غیبت کے زمانے میں۔ اگر ہم علماء کی طرف پڑھتے ہیں تو موجودہ مراجع میں سے ایک مسجد آغا شیخ حسین وحید خراسانی ام مقیم، یہ شیعہ مرجع کہتے ہیں کہ اپنی مجالس اور عزاداری کے شروع میں زیارت آل یاسین کی تلاوت کی جائے۔ 5 دن کی زیارت ہے، ویسے تو یہ زیارت بہت طولانی مفصل ہے اور اس میں امام زمانہ کے وہ حالات کہ دن بھر ہے زمانے کے امام ہمارا سلام ہو تجھ پر، جب تو قیام کی حالت میں ہے، جب آپ رکوع کی حالت میں ہیں، جب آپ سجود کی حالت میں ہیں، جب آپ سجدے میں ہیں، یہ ساری چیزیں اور یہ وہ زیارت ہے جس میں 12 ائمہ کے نام آئے ہیں۔ دعائے توسل جو پڑھتے ہیں اس میں ائمہ کے نام ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ممبر سے پہلے، مسجد سے پہلے زیارت سے آل یاسین تلاوت کی جائے۔ 5 دن کی زیارت ہے، اس کے آخر میں جو دعا مفصل دعا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، صرف اسی زیارت کے ٹکڑے کو پڑھا جائے کہ امام کی نظر بھی عزاداری پر اور اس مسجد پر ہو۔ اور اس کے علاوہ ہم اگر علماء کے حالات دیکھیں، انہوں نے آخری حجت کے لیے کیا کچھ نہیں کہا اور کیسی کیسی عملی قربانی کی ہے، صرف زبان نہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں علماء کے اخبار یا علماء کے نظریات یا ان کی نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کروں، چاہتا ہوں امام حسین کی خواہش اور ان کی درخواست کو بھی ذکر کیا جائے۔ کم میں رہنے والے سید محمد مہدی کے مرتضوی رسولی ابھی انتقال ہو گئے۔ 1421 کا یہ واقعہ کتاب گستاخ ولایت کے اندر تقریب میں اپنا یہ مقدمہ نہیں کرتے ہیں۔ بہت بڑا عالم ہے، استاد میں صرف اور اصول کا استاد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایام قضا چل رہے تھے، جیسے آج کل ایام قضا ہے، اور
نوجوان استاد اپنے مطالعے کے اندر مشغول تھا. انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ انسان بیدار ہے, جاگ رہا ہے, ایک مرتبہ سو رہا ہے, سوتے وقت خواب دیکھے جاتے ہیں, اور ایک کیفیت جسے ہم کہتے ہیں مکاشفہ, نہ ہی بالکل جاگ رہا ہے اور نہ ہی سو رہا ہے. آدھی نیند ہے اور آدھی بیداری, اسے کہتے ہیں مکاشفہ. مکاشفہ کا معیار اور اس کا اعتبار خواب سے زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں مکاشفے عالم میں ویسے تو مطالعہ کر رہا تھا, لیکن مطالعہ کرتے کرتے مجھ پر ایک مکاشفے کی حالت آئی ہوئی, اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے گزرے میں ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوئی کہ جس کے سر پر سب رنگ کا امامہ ہے, خود بھی منور ہے اور منور بھی ہے, نور بھی اسے برس رہا ہے اور بتاتے خود نور ہے. اور یہ شخصیت میرے خیال سے باہر ہے. ایک اجنبی کسی کے گھر میں داخل ہو جائے, حجرے میں داخل ہو جائے, انسان تعجب کرتا ہے, سوال کرتا ہے, پوچھتا ہے کہ آنے والا کون. لیکن جب یہ شخصیت جس کے سر پہ قبض کا امامہ ہے ایک مرتبہ آگے بڑھ کر مجھ سے کہا کہ یہ ایام ان کتابوں کے مطالعے کے لیے نہیں ہے, اگرچہ کہ آغاز نبوی فقہ اور اصول فقہ کہ جو اہل بیت کی طرف سے فقہ آل محمد جو ہم تک پہنچا ہے آئمہ کی خدمات اور کس قدر مشقتوں کے ساتھ ایک ایک فقہی مسئلہ آج بھی آپ دیکھیں گے ہمارے مجتہدین اور مراجع کس قدر زحمت اٹھاتے ہیں. اور آپ ہیں کہ جو مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں, اور پھر اس کی ڈیٹیل تو انشاءاللہ بعد میں کبھی آئے گی. یہ کہتے ہیں کہ میں فقہ کا مطالعہ کر رہا تھا, آنے والے نے کہا یہ موسم اور یہ وقت ان کتاب کے مطالعے کا نہیں ہے. کہا کہ پھر میں کس کتاب کا مطالعہ کروں؟ کہا کہ یہ کتاب بستان ولایت کا مطالعہ کروں. بستان کہتے ہیں باغ کو, ولایت کا باغ. یہ وہ کتاب ہے جس میں 14 برجستہ علماء کی تقاریر چھپی ہے. جیسے کہ یہاں اردو زبان میں مجموعہ تقاریر بعض علماء کی چھپی ہے, اسی طریقے سے فارسی زبان کے اندر وہاں کے اسکول اور تہران کی بڑے علماء کی تقاریر جس کا آخر میں کچھ مسائل بھی ہیں اور وہ علمی گفتگو کتاب میں چھپی ہے. کہا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرو. ایک مرتبہ آیت اللہ ہے, مجتہد ہے, استاد ہے, میں اپنی تصدیق زیادہ کر جانتا ہوں, یہ آنے والا ہے کون؟ میں نے کہہ دیا میرے پاس وقت نہیں اور میں انہی کتاب کا مطالعہ کرتا ہوں. کہا کہ یہ موسم اور یہ وقت یا ایام ہزار ان جیسی کتاب کا مطالعے کا وقت نہیں ہے, اگرچہ کہ فقہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک مرتبہ میں نے سر اٹھایا اور کہا آپ کون؟ آنے والے نے کہا کہ میں سید الشہداء حسین بن علی اور تیرا جد ہوں. جیسے ہی پہچانا فوراً آگے بڑھے, امام کے ہاتھ کو بوسہ دیا, کہا کہ آقا آج سے ان کتابوں کو میں چھوڑ دوں گا اور جو کتاب کا حوالہ آپ نے دیا ہے اس کتاب کا مطالعہ کروں گا. مکاشفے کی حالت گئی, کتاب کا مطالعہ شروع کیا, شروع سے لے کر آخر تک کتاب کا مطالعہ کیا, اور پھر جیسی پوری کتاب مکمل ہوئی دوبارہ مکاشفے کی حالت جاری ہوئی. یہ کہتے ہیں پھر میں نے سرکار کے شعرا کو مکاشفے میں دیکھا اور امام کہتے ہیں کتاب کا مطالعہ کیا. کہا کہ آقا میں نے پوری کتاب کا مطالعہ کیا. پھر امام کہتے ہیں کہ ان مجالس میں جو میرے نام پر پڑھی گئی, ان ایام ادا میں جو مجالس پڑھی گئی, ان مجلسوں میں سے سب سے بہتر مجلس کون سی ہے, کون سی تقریر سب سے بہتر ہے؟ کہا کہ آقا میں نے کتاب کا مطالعہ کیا لیکن اس نیت سے مطالعہ نہیں کیا کہ ان مجالس میں سے کون سی مجلس سب سے بہتر ہے, کیونکہ اس کتاب کے اندر موت کے اوپر بھی مجلس ہے, علی کے فضائل پر بھی ہے, جناب سیدہ پر بھی ہے, توحید پر بھی ہے, مختلف عناوین پر یہ مجالس اس کتاب کے اندر جو ہے چھپی ہے. کہا کہ آقا مجھے ایک مہلت دیجیے, میں دوبارہ اس کتاب کا مطالعہ کروں گا اور
پھر آپ سلام کرو. یہ کہتے ہیں کہ میں نے دوسری مرتبہ امام کے کہنے پر اس کتاب کا مطالعہ کیا اور تیسری مرتبہ امام میرے خواب میں آئے اور امام کہتے ہیں کیا تم نے دوبارہ مطالعہ کیا؟ کہا کہ ہاں. پھر امام کہتے ہیں کہ ان 14 مجالس میں سے سب سے بہتر مسجد، ویسے ساری مسجد بہتر ہوتی ہے چاہے پڑھنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ در واقع جس کا ذکر ہوتا ہے اور جن کی نظریں ہوتی ہے ان کی وجہ سے مسجد ہوتی ہے. مسجد میں مجمع کا آنا اور نہ آنا، چاہے پڑھنے والا ایک ہو اور سننے والا ایک ہو یا وہ بھی نہ ہو، صرف اکیلا ایک آدمی امام کا ذکر کرتا رہے، امام کی نظر اس پر ہوگی. ہمارا تو عقیدہ ہے. تو ابھی تو امام نے پوچھا، یہ کہتے ہیں کہ مولا میری نازل نظر کے مطابق جب میں نے دوسری مرتبہ اس کتاب کا مطالعہ کیا، ان 14 مجالس میں سے آقا حسین تہرانی کی مسجد کہ جو حضرت بقیت اللہ اعظم امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد ہے پوری کتاب میں جو حجت خدا پڑھی گئی. امام نے کہا واقعاً تم نے صحیح پہچانا، سب سے بہتر مسجد یہی ہے. اور پھر امام حسین نے پیغام دیا کہ اس کے لیے میں نے پورا واقعہ نقل کیا. امام حسین فرماتے ہیں کہ اے سید محمد مہدی نمروزی مرتضوی، آج بھی تمہیں اگر آپ جائیں تو مدرسہ نمروزی معروف ہے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ فرزند مہدی جو اس کا زمانہ ہے، یہ اپنے زمانے کے اندر مظلوم ہے، اس کا ذکر مظلوم ہے، کوئی اسے پہچانتا نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی امامت کا زمانہ ہے. اور جس نے میرے اس نوے فرزند کا ذکر کیا، گویا کہ اس نے 12 ائمہ کا ذکر کیا. جس نے ذکر مہدی کو احیا کیا، اس نے 14 معصومین کے ذکر کو احیا کر دیا. اور حسین تہرانی کا ایک خاص مقام، ایک خاص ملک اور عدد ہمارے پاس ہے. اگر جن کے پاس کی 13 علماء کہ جنہوں نے ہماری خاطر مدارس پڑھی ہے اس کے لیے بھی مقام ہے، لیکن جس نے ہمارے فرزند کے نام پر اور اس کے موضوع کے تحت جو مطالب بیان کی ہے، ہمارے نزدیک ایک خاص اجر سے ہمیں رکھا ہے. تو ابھی تو امام حسین کی خواہش ہے کہ مجالس میں ذکر ہو تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ پر جو شریک ہے. اور امام کا ذکر معرفت چاہتا ہے. معرفت کے بغیر ہماری نجات ممکن نہیں. ماں جاہلیت کی موت مرا. ایک شخص بلکہ عالم ایران سے اٹھے، نجف میں تشریف لائے، خطاب کا زمانہ ہے، اور یہ کوشش میں ہے کہ کسی طریقے سے میں ایران کے اندر ایک ایسی اسکیم، ایک ایسا طریقہ شروع کروں کہ جس سے لوگوں میں، شیعوں میں، مومنین میں امام کی معرفت زیادہ ہو جائے. ہر مسجد میں، ہر مسجد میں جہاں بھی مومنین جمع ہوتے ہیں امام کا ضرور تذکرہ ہو. جس طرح آج کل بعض مدارس میں اللہم صل ولی حسن والی دعا پڑھی جاتی ہے، بہت اچھا ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں اس غرض سے ایران سے نکلا، نجف میں داخل ہوا. آج بھی جو مومنین کے زیارت بھی ہے، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے روضہ اقدس کے صحن ایک چھوٹی سی مسجد جسے مسجد خضرا کہا جاتا ہے، مرحوم آیت اللہ عثمان سید ابو القاسم میں ہوئی، وہاں پر اپنا درس خارج کیا کرتے تھے اور 70 سال انہوں نے درس دیا ہے، درس خارج کیا ہے. 25 سال کی عمر میں انہوں نے درس شروع کیا
عام درس نہیں بلکہ درس سے خارج شروع کیا، اشتہار کا درس، اور 96 یا 95 ایئر کی عمر میں انتقال ہوا۔ 70 سال تک یہ مسجد اس نے خدمت انجام دی۔ یہ ایرانی عالم جب مسجد حضرا میں نماز مغربین پڑھنے کے لیے آیا اور اعلیٰ سوئی کی بھی نماز پڑھی، نماز پڑھی، اعلیٰ سوئی نے قنوت کے اندر اللہم صل ولیک والی دعا پڑھی۔ یہ جو اسپیکر میں تھا اسی طریقے سے اپنے علاقے کے اندر، اپنے منزل کے اندر امام کے ذکر کو میں احیا کروں، زندہ کروں۔ بہت خوش ہوا۔ نماز کے فوراً بعد اعلیٰ سوئی کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ جو خواہش تمنا میں لے کر آیا تھا آپ نے پوری کر دی۔ کہا کہ خیر تو ہے۔ آنے والا کہتا ہے ویسے تو ہے عالم اور آپ کوئی مرجع ہے، کہتا ہے کہ میری یہ خواہش تھی، اور جب میں نے قنوت میں دیکھا کہ آپ قنوت میں کوئی اور دعا نہیں پڑھ رہے ہیں تو صرف یہی امام زمانہ کی دعا پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت اعلیٰ سوئی کا جواب تھا مجھے 50 سال ہو گئے ہیں، 50 سال سے اپنی نمازوں کے قنوت میں اسی دعا کی تلاوت کرتا ہوں اور کوئی اور دعا پڑھتا ہی نہیں۔ ایک مرجع عملی حساب سے شیعوں کی تربیت کر رہا ہے اور ایک مرجع اپنی قول اور نصیحتوں کے ذریعے سے امام کی طرف رغبت دلا رہا ہے۔ تو ابھی تو امام کی معرفت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر معرفت حاصل نہ ہوئی تو نجات ممکن نہیں۔ انسان ناجی نہیں بلکہ ناری ہے۔ کیوں نہ معرفت، اس کا فلسفہ انشاءاللہ پھر کبھی آئے گا، لیکن میں چاہتا ہوں جس نے رسول اور امام کی معرفت حاصل کی اس کا مقام دیکھیے، اس کی حکمت دیکھیے، اس کا علم دیکھیے۔ حذیفہ یمانی رسول کی یہ وہ صحابی ہے کہ رسول نے انہیں لقب دیا صاحب سر رسول اللہ، اور اس سلسلے میں منافقوں کے اسماء، منافقوں کے نام تھے، کیونکہ رسول نے مگر انہیں تعلیم دی، کہا کہ یہ جو پہاڑی پر افراد موجود ہیں یہ منافقین بجلی چمکی گھاٹی والا واقعہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، اور رسول نے وہ 10 یا 12 منافقوں کے نام بتائے کہ جو حذیفہ کو معلوم تھے۔ ایک مرتبہ حذیفہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، سامنے سے حاکم سے ملاقات ہوئی، حاکم آ رہا ہے اور حاکم کو بتایا کہ اس سلسلے میں منافقوں کے نام ہیں، یہ صاحب سر رسول اللہ۔ ایک مرتبہ پوچھا یا حذیفہ کیف اصبحت، جس طرح ہم ملتے ہیں سلام علیہ کرتے ہیں، گڈ مارننگ، صباح الخیر، عربی میں اصبحت کیف اصبحت۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ حذیفہ صحابی رسول ہے، امیر المومنین کی شاگردی اختیار کی ہے، دونوں جگہ سے کرتے فیض کیا ہے۔ کہتے ہیں اصبحت واللہ انی اکرہ الحق، میں نے اس عالم میں صبح کی قسم کا خدا میں حد سے کراہیت کرتا ہوں، حد سے نفرت کرتا ہوں۔ خلیفہ نے سنا، ایک مرتبہ چوک گیا کہ ہر آدمی کو اس سے دوستی اور محبت اختیار کرنی چاہیے، پھر تعجب اور بڑھ گیا۔ حذیفہ کہتے ہیں وہ احب الفتنہ، فتنے کو چاہتا ہوں، تعجب اور بڑھتا چلا گیا۔ تیسرا جملہ حذیفہ کہتے ہیں وہ انی اشہد بما لم ارہ، اور میں ایسی چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ کورٹ میں قاضی کے سامنے گواہ کی شرطوں میں سے شرط یہ کہ وہ شخص گواہی دے سکتا ہے جس نے مشاہدہ کیا ہو، جہاں ہم نے دیکھا کہ اس دنوں نے یہ کتاب خریدی، یہ گاڑی خریدی، یہ زمین بھی، جس نے دیکھا نہیں وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ اور حذیفہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے مشاہدہ نہیں کیا۔ پھر آگے بڑھ کر 14 جملہ حذیفہ نے کہا وَأَحْفَظُ غَيْرَ الْمَخْلُوقِ، اور میں ایسی چیز کی حفاظت کرتا ہوں کہ جو مخلوق خدا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز بتا دے کہ جو مخلوق نہ ہو، مَا سِوَى اللَّهِ،
تمام کی تمام اشیاء مخلوق خدا ہے. اور حذیفہ کہتے ہیں میں غیر مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں. پانچواں جملہ وہ اصلی علی غیر وضوء بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں. خلیفہ کہ جو تعجب الگ تعجب ایک مرتبہ چکرا کیا آخری اور چھٹا جملہ یہ ایسا جملہ تھا کہ اسے چھکا لگا دیا اور کہتے ہیں ولی فی الارض ما لیس للہ فی السماء. زمین پر میرے پاس وہ چیز ہے کہ جو آسمانوں میں خدا کے پاس بھی نہیں. یہ جملہ کہنا تھا ایک مرتبہ حاکم چوک ہے. یہ کہہ کر حذیفہ نکل گئے. غضبناک ہے, چہرہ سوکھ ہو چکا ہے اور چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے انتقام لیں. اسی طریقے سے حذیفہ کو گرے اور حذیفہ یہ بات کہہ چکے ہیں. ایک طرف سے اسرار کے پاس ہے, دوسری طرف سے ایسی باتیں حذیفہ کہہ چکے ہیں. تب یہاں پر خلیفہ رستے میں جا رہے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ سے ملاقات ہوئی. کہا کیا بات ہے اے سردار کے بیٹے, میں تیرے چہرے پر غضب کے آثار دیکھ رہا ہوں. خلیفہ نے کہا یا امیر المومنین حذیفہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کہا کہ اس نے کیا کہا؟ اب ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ دیا ہو نعوذ باللہ فریاد ہو گئے. لیکن خلیفہ نے ایک بات امیر المومنین سامنے پیش کی. یا علی, حذیفہ نے کہا اتنی وہ حق کا میں حق سے کراہیت کرتا ہوں. علی نے کہا صدق حذیفہ. حذیفہ نے سچ کہا کہ وہ کس طریقے سے؟ مولا کہتے ہیں کہ حذیفہ جو انہوں نے کہا کہ اتنی وہ حق کا, حق سے مراد موت ہے. موت ایک بہت بڑا چیز ہے اور ہر انسان اس سے کراہیت کرتا ہے. اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں. کہا کہ یا علی پھر دوسرا جملہ وہ احب الفتنہ, میں فتنے کو چاہتا ہوں. کہا کہ صدق حذیفہ. حذیفہ نے سچ کہا کہ وہ کس طریقے سے؟ کہا کہ فتنہ قرآن کے اندر آیا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ, تمہاری مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے, آزمائش ہے. کہا کہ یہ بھی سچ کہا. کہا کہ تیسرا جملہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. وہ تیسرا جملہ کیا تھا؟ وَإِنِّي أَشْهَدُ بِمَا لَمْ أَرَ, میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسی چیز کی جس کو میں نے نہیں دیکھا, جس کو میں نے مشاہدے نہیں دے آیا. کہا کہ وہ بھی سچ کہا. خدا کی وحدانیت, قبر, برزخ, قیامت, جنت اور جہنم کی ایسی چیز ہے کہ جس کی حذیفہ گواہی دیتے ہیں, حالانکہ حذیفہ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا. اور پھر چوتھا جملہ کہا کہ یا علی, حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ احفظ غیر المخلوق, میں ایسی چیز کی حفاظت کرتا ہوں کہ جو خدا کی مخلوق نہیں. کہا کہ صدق حذیفہ. حذیفہ نے سچ کہا. کہا کہ یا علی پھر وہ کہتے, کہا کہ غیر مخلوق قرآن مجید ہے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں, اللہ کا کلام ہے. تکلم اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کی مخلوق نہیں. اور حذیفہ قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہیں. کہا کہ یا علی یہ سمجھ میں نہیں آیا, وہ مسلم میں نماز پڑھتا ہوں بغیر وضو کے. کہا کہ صدق حذیفہ. حذیفہ نے پانچویں بات ہی سچ کہہ دی. کہا کہ وہ کس طریقے سے؟ مولا کہتے ہیں کہ دیکھو صلاۃ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب صلاۃ نماز پڑھنا جو پڑھتے ہیں, اور ایک صلاۃ کا مطلب ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, درود کہ میرے رسول پر درود بھیجنے کے لیے وضو کی حالت میں ہونا ضروری نہیں. آپ آخری چیز ولیہ بالارض لیس للہ فی السماء, زمین میں میرے پاس وہ چیز ہے کہ جو خدا کے پاس بھی نہیں آسمانوں میں. اور ایک ایسی بات ہے کہ جو سب سے بڑی, جنہیں اس کو فریاد ہے سب سے بڑی, اگر مولا جواب نہ دیتے. کہا کہ صدق حذیفہ. چھٹی بات بھی صحیح ہے, سچ کا حذیفہ ہے. کہا وہ کس طریقے سے؟ مولا فرماتے ہیں کہ حذیفہ کے پاس اس دنیا میں
بیوی اور بچے ہیں کہ جو خدا کے پاس نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، یہ جواب جب امیر المومنین کی زبان سے سنا تو خلیفہ نے یہ کہا یا لوگوں ابن الخطاب لولا علی بن ابی طالب، خطاب کا بیٹا ہلاک ہو جاتا اگر علی بن ابی طالب نہ ہوتے۔ سب کے جواب تو عزیزوں، معرفت جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے عمل کے میدان میں بھی ہم دیکھتے ہیں مومن کی ایمان میں اور تقوی میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ آقائے سیستانی کے والد، سیستانی خاندان اپنی معروف ہے تقوی کے اندر، اگرچہ یہ آباد ہے مشہد کے اندر۔ آقائے سیستانی کے والد کہتے ہیں کہ میرا بڑا شوق تھا کہ میں زمانے کے امام کی زیارت کروں، ان کے چہرے کا دیدار کروں، اور میں نے شب جمعہ ایک چلہ 40 شب جمعے کا عمل میں نے شروع کر دیا، اور جب آخری شب جمعہ آئی میں مسجد میں تھا، خوب گریا اور روکا، امام کو میں نے پکارا کہ مولا آ جائیے، کہیں پر آپ اپنے چہرے کی زیارت کروا دیجیے۔ ہمارے پاس ہے، عالم بھی ہے، یہ کہتے ہیں کہ عمل فارغ ہونے کے بعد میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر سے ایک جگہ نور بلند ہو رہا ہے، اور اس قدر شدید اور زیادہ روشنی ہے کہ اس روشنی نے مجھے اپنی طرف جذب کیا۔ میں نکلا مسجد سے، روشنی کی طرف جاتا رہا، دیکھا کہ یہ روشنی کسی مکان سے بلند ہو رہی ہے۔ دس الباب کیا، صاحب خانہ باہر آیا، میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ آنے والے نے کہا کہ آج ہمارے گھر سے روشنی بلند ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے کا امام اس گھر میں تشریف فرما ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی چاہا کہ امام کی ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، اجازت دی، اجازت دے کے جب میں حجرے میں کمرے میں جہاں امام تشریف فرما ہے داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں ایک میت ہے، اور میت بھی ایک خاتون کی میت ہے۔ اس میت کے آگے زمانے کا امام بیٹھا ہوا ہے۔ سلام دینے کے بعد میں نے پوچھا کہ آقا یہ کیا خبر ہے، آپ یہاں پر تشریف لائیں؟ امام نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارے چاہنے والی یہ مومنہ کہ آج اس کا انتقال ہو گیا، ہم اس کے جنازے پر آئے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ آقا اس مومنہ کی کیا ایسی خصوصیت ہے، کوالٹی ہے، ایسا کون سا عمل ہے کہ جس نے آپ کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا؟ آپ کی میت میں آئے، جنازے میں آئے۔ امام نے کہا کہ شاہ کا زمانہ تھا، یہ خاتون شاہ کے زمانے میں شاہ نے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی عورت حجاب کے حالت میں چادر کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلے گی، اور اگر کوئی عورت پردے کے ساتھ باہر نکلے گی تو اس کے حجاب کو چھین لیا جائے گا، چادر چھین جائے گی۔ یہ مومنہ ہماری چاہنے والی 6 سال تک اپنے حجاب کی خاطر گھر سے ایک قدم بھی باہر نہ نکلا، ایک قدم بھی باہر نہیں نکلا۔ آج اس کا انتقال ہوا ہے تو زمانے کا امام خود اس کے جنازے پر آیا ہوا۔ ایسے بن جاؤ، چنتا نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہارے پاس آئیں گے اور اپنی زیارت کروائیں گے۔ تو عزیزوں، جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسے ویسے تصرف حاصل ہوگا، اور جیسے کہ یہ آج 19 کی شب ہے، ایام ایسا چل رہا ہے، کل کی رات اور آج کا دن جو گزرا یہ امام کو منسوخ تھا، امام زمانہ کو منسوخ تھا۔ نہ جانے زمانے کے امام نے اپنے جد کا غم کس طرح بنایا ہوا، آپ کو بھی شکست کی، عزاداری آپ نے کی، مجالس سے شکست ہو، خدا آپ سب کو جزائے خیر دے۔ لیکن زمانے کے امام
کس طرح غم منا رہے ہوں گے، نہ جانے کس وقت وہ دنیا کے کس حصے میں ہوں گے اور کس مجلس پر ان کی نظر ہوگی۔ شیخ ملا جعفر تبریزی، تبریز کا رہنے والا، امام کا ذکر کرنے والا، یہ کہتا ہے کہ جب میں زیارت ناحیہ کے جملے پڑھتا تھا، یہ جملے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ وَلَعَطِيَنَّ عَلَيْكَ بَدْرَ الْجُنُونِ دَمًا، امام فرماتے ہیں کہ اے میرے جد، میں آپ کا گریا ہی نہیں بلکہ خون کا آنسو ہوتا ہوں۔ اور دوسرا جملہ وَلَا أُنَادِيَنَّ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اور میں صبح شام آپ پر گریا کرتا ہوں۔ یہ جملہ ملا جعفر تبریزی کہتا ہے کہ میں نے زیارت تو پڑھ لی، زیارت ناحیہ تو پڑھ لی، لیکن یہ بھلا کس طرح ممکن ہے کہ امام خون کے آنسو ہو گئے، پریشان تھا کہ اس مسئلے کا جواب کہیں سے مل جائے۔ ایک مرتبہ خواب کے عالم میں زمانے کے امام کو دیکھا، امام کی زیارت نصیب ہوئی اور میں نے فوراً کہہ دیا آقا کیا یہ زیارت ناحیہ کے جملے صحیح ہیں؟ امام نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، میں صبح شام روتا ہوں اپنے جد امام حسین پر اور خون کے آنسو روتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا مولا یہ بتائیے کہ وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے؟ کیا وہ اکبر کی شہادت ہے جس کی بنا پر آپ خون کے آنسو بہا رہے ہیں؟ امام نے کہا کہ نہیں، اگر اکبر بھی زندہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ خون کا آنسو بہاتا۔ میں نے پوچھا آقا کیا وہ کربلا کی وہ مصیبت ہے کہ حضرت عباس کے دو بازو جو شانے قلم ہوئے، جس مصیبت پر آپ صبح شام گریا کرتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا کہ اے ملا جعفر نہیں، اگر عباس بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ خون کے آنسو بہاتے۔ میں نے پوچھا ہاں آقا وہ مصیبت علی اصغر کی شہادت ہے کہ جس کی بنا پر آپ صبح شام روتے ہیں؟ امام زمانہ نے کہا کہ نہیں، علی اصغر بھی زندہ ہو گئے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ میں نے پوچھا ہاں ایک آخری مصیبت ہے، وہ امام حسین کا گھوڑے سے زمین کربلا پر آنا اور ان کی شہادت کا وہ واقعہ۔ امام نے کہا کہ نہیں، اگر میرے جب امام حسین بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی خون کے آنسو بہاتے۔ ایک مرتبہ میں بھی پریشان ہاتھوں کو جوڑا، اے امام زمانہ بتائیے وہ کربلا کی کون سی مصیبت ہے کہ جس پر آپ جب روز گریا کرتے ہیں؟ امام زمانہ کے جملے ہیں اے ملا جعفر تبریزی، وہ کربلا کی وہ مصیبت ہے میری خوبی ثانی زہرا زہرا کبریٰ کا بازار اور درباروں میں بے مسنا چاہ کر جانا، نام محرموں کی نگاہ ہے، زمانے کے امام برداشت نہ کر سکا، خون کے آنسو بہاتا ہے اور گریا کرتا ہے۔ اللهم اعرفني نفسا فإنك إن لم تعرفني نفسا لم أعرف رسولك، اللهم اعرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم اعرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها، نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وطهورا في العلم ونجاة من النار ودخولا في الجنة، اللهم ارزقنا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واجعلنا مع باقين الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم عجل لوليك الفرج